لیکن اس سے پہلے تو والدین کو خود ریاضت کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں حافظ صاحب کہ والدین جو ہیں وہ تو اپنے فائنینشیل کرائسس میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں وہ توجہ نہیں مل رہی، وہ ٹائم نہیں مل رہا۔ اس میں ایک بٹ صاحب آپ بھی کچھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی میڈم نے فرمایا کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں، 2,66,00,000 16 سال سے کم عمر۔ میرے والد 4 جنوری کو یوم تعلیم کا عالمی دن ہوتا ہے جس کو اقوام متحدہ مناتا ہے، ہم بھی ڈھول بجاتے ہیں۔ میرے والد صاحب کسی اسکول میں نہیں گئے، وہ بالکل ان پڑھ تھے۔ ایک واقعہ مجھے ان کا یاد آیا تربیت کے حوالے سے، اور آپ نے گاڑی کی بھی بات کی۔ ہم لوگ کسی سے ملنے کے لیے گئے کسی عزیز کے پاس، تو والد صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں، گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو ابو جی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ہم نے واپسی کس طرف جانا ہے؟ تو میں نے کہا جی واپسی ابو جی اسی طرف جانا ہے جس طرف ہم آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی جو ہے نا اس طرف موڑ کے کھڑی کریں جس طرف ہم نے جانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے 2-3 بار پہلے بھی یہ بات کہی ہے، تو اس میں کیا ایسی منطق ہے کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ گاڑی اس طرف رخ کر جس طرف ہم نے جانا ہے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار پروفیسر تو ہیں، میرے کو پوچھ رہے ہیں، میں ان پڑھ جی آدمی ہوں۔ بیٹے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا میزبان آپ کو سی آف کرنے آتا ہے نا، تو آپ کتنی ہی دیر لگا دیتے ہیں گاڑی موڑتے ہوئے، اس کو انتظار کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ تو پہلے ہی اگر آپ گاڑی کا رخ اس طرف موڑ کے کھڑی، اچھا یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھے؟ اور اس طرح کی میں نے اپنے ان پڑھ والد محترم سے بے شمار تربیت کی ایسی باتیں سیکھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں نا جو آج کیا ہے آپ نے کہا جی فائنینشیل کرائسس ہے محترمہ جی۔ میں جب اپنے گھر میں بیٹھا اپنے فون پر دفتر سے کسی کا فون آئے گا اور میں اس کی خوشامد شروع کر دوں گا کہ شاید میری نوکری بچ جائے گی، ٹھیک ہے، اور میں اس کی خوشامد کرتا رہوں گا، ہر سچ جھوٹ اس کے لیے کرتا ہوں، سر کمال کرتا ہے، بہت بہترین، اور سر تسی جنج کہو گے اونج ہو جائے گا، تسی جنج کہو گے اونج ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں اپنے گھر میں بچوں کو بتاؤں گا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کائنات پہ اس زمین کے اوپر ہر جاندار جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو بچے کے اوپر کیا اثر جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جب وہ بڑے ہو رہے ہیں کہ آپ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ ہم بچوں کو ٹپ 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 کتنی محنت، ریاضت، مشقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک کی ہے، ان سے زیادہ کو کر سکتا ہے کوئی؟ طائف میں جو ہوا ہے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی تکلیف برداشت کرے گا اسلام کے لیے؟ کس کے لیے کی ہے؟ حق کے لیے کی ہے، تربیت ہوئی نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سوئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے کون امیر المومنین، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، محنتی بنانا ہے ان کو، ان کا دماغ استعمال کرانا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ حد درجہ محنت کریں، لیکن نتائج کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہر محنت کے بعد سجدہ ریز ہوں، ہر کامیابی کے بعد سجدہ ریز ہوں، ہر ناکامی کے بعد سجدہ ریز ہوں، جب ناکام ہوں دوبارہ کھڑے ہوں، جب ناکام ہوں دوبارہ کھڑے ہوں، ہمیشہ اپنے رب کو پکاریں۔ ہم لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام لوگوں کو آپ کو ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ہر گرے ہوئے کو اٹھائیں، آپ تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ لوگوں کو گرانا نہیں ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے، لوگوں کو ساتھ کھڑے کرنا ہے۔ اس دنیا میں کوئی نالائق نہیں ہے، سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے پڑے ہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ یہ اس خوبی کو ڈھونڈنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو 2.5 کروڑ بچہ باہر بیٹھا ہوا اسکول سے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا 2,66,00,000 کا، وہ ریاست کہاں سوئی پڑی ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور والدین کا، علماء کا، اساتذہ کا، جتنے بھی اس سوسائٹی کے شعبے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہوں، لوگوں کو سچ بتائیں۔ لیکن حافظ صاحب جو کروڑوں بچے اسکول میں گئے، پھر بڑے ہوئے، یونیورسٹیوں میں گئے، بڑے بڑے اداروں میں گئے، CSS کیے، عدالتوں میں گئے، آپ کی فوج میں گئے، باقی جگہ پہ گئے، وہ اسکولوں میں گئے، تباہی ہوئی ہے۔ پھر بھی کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ جب تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوگا نا کہ پیسے کمانے ہیں، تو پیسے ملتے رہیں گے، سب کو پیسے مل رہے ہیں۔ پیسے ملنے کے لیے نا جب یونیورسٹیاں ڈگریاں بیچیں گی کہ آپ کو 2 لاکھ کی، 2.5 لاکھ کی، آپ کو 3 لاکھ کی، 5 لاکھ کی تنخواہ ماہانہ مل جائے گی، تو مل رہی ہے، مقصد ہی نہیں ہے، لائف ہی میننگ فل نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جب آپ نے جس بچے نے تعلیم خریدنی ہے،
پھر اس کے والدین بھی یہ توقع کریں گے اور وہ بچہ بھی یہ توقع کرے گا کہ میں نے اتنی پیسے لگا کے. اب وہی بات ہے, ہمارے ایسی یونیورسٹیاں بھی ہیں جن کی سال کی 12-15 لاکھ والدین فیس دے رہے ہیں, ایسی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں. اور ایون اب پبلک یونیورسٹیز کے اندر بھی فیس اور خرچہ ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم ہر چیز خریدتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب اس طرف جانا ہے کہ ہم نے. اب دیکھیں بات پلٹ کے وہیں آ گئی کہ ہمیں دیکھیں ابھی جو پہلے ذرا ہم حافظ صاحب کا شکریہ ادا کریں. اچھا, حافظ صاحب نے چونکہ جانا ہے اور اس کے بعد ہم کال لیں گے جی صاحب کی جلالی کو اس کے بعد سماعت کی ہے. جی اب کچھ کرکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے چکے لگانے ہیں. حافظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پر ہم ایک کالر کو بھی ایڈ کرتے ہیں, ان کا سوال بھی رکھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی ایکچولی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں بہت کریئر اورینٹڈ لڑکی ہوں اور ماشاء اللہ سے میں نے ہمیشہ اپنے کریئر میں ایکسل کیا ہے, لیکن آج بھی جو میری زندگی کے کچھ امپورٹنٹ جو فیصلے ہوتے ہیں, کچھ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں, وہ میری فیملی لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, حالانکہ آئی ایم ویری کریئر اورینٹڈ. تو آئی وانٹ نو کہ اس چیز کو میں کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں, کیسے آگے اپنی لائف کے ڈیسیژن خود لے سکتی ہوں اور آگے ایکسل کر سکتی ہوں مور. آپ آگے کیریئر کو لے کر چلنا چاہ رہی ہیں مریم؟ جی جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب صرف کیریئر اورینٹڈ ہونے کی خواہش کافی نہیں ہے. صحیح. ان کا یہ خود کیریئر اورینٹڈ ہیں اور اپنی کیریئر کے بارے میں کنسرنڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کیا ہے, اور جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے یا ماں ہوگی یا باپ ہوگا یا کوئی بڑا بھائی ہوگا یا کوئی استاد ہوگا, تو ان کا ایکسپیرینس, ان کی جتنی لائف ہوگی اتنا ان کا ایکسپیرینس ہوگا. تو لہٰذا خود کیریئر اورینٹڈ رہیں, اپنی انپٹ بھی اس میں رکھیں, مگر اس طرف نہ جائیں کہ اب ڈیسیژن کیریئر اورینٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ڈیسیژن میرے ہی ہوں. چونکہ آپ کا ایکسپوجر کچھ نہیں ہے, آپ تو کیریئر بنانا ہے. تو جو لوگ بنا کے بیٹھے ہیں ان کی رہنمائی اور ان سے گائیڈنس لیے بغیر آپ کیسے جائیں؟ آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ اس راستے میں کانٹے کہاں پر ہیں. جو گزر کے گیا پاؤں زخمی کر کے, تو اس سے بہرحال رہنمائی لینی ضروری ہے. لیکن پہلے دور میں کانٹے نہیں بھی تھے. نہیں, کانٹے ہر دور میں ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس بچی کی بات. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ باقی لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ والدین جو ہیں وہ مشورہ دیں یا ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں, لیکن کبھی کبھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو مد نظر رکھیں. تو ابھی اگر بچوں کا ایکسپوجر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے والدین سے, اور بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہے کہ بچوں کا ایکسپوجر زیادہ ہے اور والدین کا اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک ہے ان کا تجربہ ہے, لیکن اب ایک ماں جو ہے اگر وہ سارا وقت گھر میں رہی ہے, اس کا تجربہ تو اس کا بھی ہے اور اس کی بھی ایک ہے نظر ہے, وہ کہہ سکتی ہے. لیکن کبھی کبھی کیریئر کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو جو مشورہ دے رہے ہوں یا آپ سوچ رہے ہوں اس میں فرق ہو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف میں جانے کی بجائے, آرگیومنٹ میں جانے کی بجائے آپ بیٹھ کے بات کریں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اچھے طریقے سے اپنے والدین کے سامنے رکھیں اور پھر والدین کو کنونس کریں. یہ پہلے بھی اس طرح کے سوال ظاہر ینگ لوگ کرتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور والدین کچھ اور کہتے ہیں, اور یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے. جی ہمارے والدین جو ہیں ابھی انفیکٹ آپ نے اگر اپنا پروفیشن چوز کرنا ہے یا آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو شادی کے معاملات ہو یا آگے انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی معاملات زندگی کو لے کر چلنے کا وہ ہو فیصلہ. کہ ابھی ہمارے ہاں کیریئر اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے ہم کیریئر جو سوچتے ہیں وہ سوچتے کیا ہیں, ہم ٹیچر, ڈاکٹر, اس طرح کے جو پروفیشن ہے سوچتے ہیں. اب یہ جو نان کنونشنل آ چکے ہوئے ہیں فیلڈ کے اندر بہت سارے کیریئر, ہم لڑکیوں کو وہ نہیں کرنے دیتے. تو وہ ایک کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان. ہم اس کانفلکٹ میں, اور لیکن میں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہوں کہ اپنا کانفلکٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ریزالو کرو, والدین کی بات کو ڈسمس نہ کرو, ان کی سنو اور پھر بات کرو. اور اسی طرح سے والدین سے بھی میری بہت گزارش ہے, والدین سے میری بہت گزارش ہے. وہ حافظ صاحب چلے گئے, بڑا اچھا وہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں والدین جو ہے نا وہ قبضہ گروپ ہوتے ہیں. دیکھیں والدین کی عزت, والدین کا احترام میں مانتی ہوں بہت زیادہ ہے, مجھے کوئی یہ نہ سمجھے میں خود ماں ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں والدین نا قبضہ گروپ, ان کو لگتا ہے یہ ہمارا پلاٹ ہے جو ہم نے خریدا ہوا ہے, اس کے اوپر ہم جو مرضی کریں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. مطلب اس کو اس کھیتی کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا چاہیے. علامہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں والدین قبضہ گروپ ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں قرآن پاک میں تو ہے کہ والدین کو آپ اف تک نہ کہیں. نہیں, وہ نہیں کہنا بالوالدین احسانا ولا تقل لہما اف نہیں کہنا چاہیے, وقول لہما قولا کریما. تو قول کریم میں گفتگو کرنی چاہیے نرم لہجے میں. اف تک اف کا معنی ہے کہ بے معنی تزجر, ایسی بات بھی نہ کریں جو ناپسند کریں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے ایک ضابطہ بنایا ہے, وہ اصل میں ہمارے ہاں جو میں بار بار زور دے رہا ہوں, قرآن قانون زندگی ہے. ہم کم از کم ہر گھر میں کم از کم آدھا گھنٹہ صرف
या कम से कम 14-15 मिनट कुरान पढ़ें, एक रकू पढ़ लें, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। जब तर्जमे के साथ पढ़ें, कुरान मोजिज़ा है, जब कुरान मोजिज़ा है वो ख़ुद हमारे करीब हो जाएगा, वो हमारी ख़ुद कुरान तरबियत करेगा। जिस तरह कुरान पाक ने अल्लाह के रसूल की तरबियत की है, यानी अल्लाह ने कुरान की आयात है ना, उन्हीं आयात से हमारे नबी की तरबियत हुई है, तो हमने उसी कुरान से तरबियत लेनी है। कुरान एजाज़ है, कुरान मोजिज़ा है, हमारे नबी का फ़न है, चूँकि उस दौर में अरबी में शेर व शायरी उरूज पर थी, उसको मात देने के लिए, उसको धाक बिठाने के लिए अल्लाह ने कुरान अरबी में नाजिल फरमाया। तवज्जो फरमाने, लिहाजा ये कुरान हमारे लिए एजाज़ है, मोजिज़ा है, ये कुरान की बहार का महीना है। मैं जो यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा इन बुजुर्गान की मौजूदगी में कि कुरान का कम अज़ कम आधा घंटा या 1 घंटा तर्जुमे के साथ पढ़ें, पूरी फैमिली को इकट्ठे बिठाएं, एक ही टेबल पे बिठाएं, बेशक खाने के साथ टाइम मिला लें, मगरिबैन के नमाज के बाद, खाने के बाद एक पारा तर्जुमे का पढ़ें, एक पारा कह रहा हूँ, एक रकू पढ़ें और उसको समझें, इसमें अल्लाह क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, क्या हुक्म दे रहा है, क्या आर्डर फरमा रहा है, क्या हमें इस रकू से क्या मैसेज मिल रहा है, उसके ऊपर गौर ख़ौज़ करें, बच्चों से सवाल करें, राय लें। फिर उलमा की दीगर तर्जमे पढ़ें, तफसीर देखने की ज़रूरत है, तफासिर भी हैं, वो गूगल से आजकल तो मिल जाती हैं, 1 मिनट में गूगल से बच्चे निकाल के बैठे होते हैं। छोटे बच्चे, मेरी बेटी जो है 3 क्लास में है, 4 में है, वो DPS स्कूल में पढ़ती है, वो गूगल से निकाल के अपनी असाइनमेंट कर रही होती थी, पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट बना रही होती थी, 3 क्लास की बच्ची गूगल से। तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ा असासा हैं। आप उन्हें गूगल से कहें 1 मिनट पे आपको इस तरफ तवज्जो तो बच्चे तभी करेंगे ना जब वालिदैन भी तवज्जो करें। जी, वालिदैन भी तवज्जो करें। कॉल आई थी जिस पर आपने कुछ फरमाया, इन्होंने वजाहत की, कैरियर को डिफाइन करने की ज़रूरत है। सही। हम कैरियर को लेते हैं आपका प्रोफेशनल जो आगे हिस्सा है, आपकी जॉब है, आपने ग्रो करना है। क्या कैरियर, मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में जो मामलात पेश आने वाले हैं बच्चे या बच्ची को, वो सारा ही उसका कैरियर है। बिल्कुल। अब क्या है, अगर आप कैरियर को लेंगे सिर्फ अपनी जॉब और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसा कोई डिसीजन कर लेंगे, जो शादी, आपकी बच्ची की शादी की भी तो एक एज है, बिल्कुल बिल्कुल, उसने शादी भी तो करना है, उसने कामयाब माँ भी तो बनना है। तो ये अब हमारे यहाँ कहाँ कंट्राडिक्शंस आती हैं, ये आती हैं कि अगर आप इतने आप फोकस हो गए हैं प्रोफेशनली कि आपकी लाइफ आपके उसकी तरजीह में भी नहीं रही, और आप जब शादी करते हैं तो फिर शादी के बाद भी इवन जब उम्र गुजर रही होती है तो माँ बाप फिर ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। बच्चों का ज़हन आमतौर पे जॉब वाला बना हुआ होता है कि वो प्रोफेशनल करियर, और हमारे इस्लाम में भी तो ये है ना कि जल्दी बच्चे की शादी कर देते हैं। लेकिन जो हो रहा है अब क्या होता है, कल हम वहाँ पर एक बिलाल कुतुब साहब के साथ मैं कहीं बैठा था, तो कल हमने पता क्या डिस्कस किया, वो फैक्ट्स और फिगर्स उन्होंने बताए कि 54% लाहौर में मैरिज फेलियर रेशो है, 44% शादियाँ कामयाब है। क्यों? जब उनके केस स्टडी किए तो केस स्टडी के अंदर पता है क्या है, एक बच्ची कहती थी मैं तो प्रिपेयर ही नहीं थी, अभी मैं तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रही थी। तो लिहाजा कैरियर को डिफाइन करें, कैरियर में सब कुछ आता है, कैरियर में आपकी जॉब भी आएगी, कैरियर में आपकी शादीशुदा लाइफ भी आएगी। आपने माजूर अफराद माशरे को नहीं देने, एक मजबूत अफराद माशरे को देनी है। माँ अगर डिवाइडेड होगी, माँ अगर अभी माँ बनने के लिए ही एग्री नहीं होगी और उसको माँ बना दिया जाएगा, माशरती रिवायत के तहत उसकी शादी करके उसको माँ बना दिया जाएगा, तो वो कैसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी।